بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے عرصے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ میں یو ایس پہلے گئی ہوئی تھی، اس کے بعد آج کل یو کے میں ہوں، اور انشاءاللہ اگلے مہینے میرا پاکستان جانے کا ارادہ ہے۔ اور جب سے میں نکلی ہوں پاکستان کے حالات مزید سے مزید ترین کمپلیکیٹ ہو رہے ہیں۔ میں جتنی کوشش کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں کہ ہیلپ کر سکوں، لیکن جو پشاور کا ابھی ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے اس کے بعد میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی، اور میں یہ نے سوچا کہ آج میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں، کیونکہ بہت زیادہ پروپیگینڈا، بہت زیادہ بگیٹری، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے۔ تمام انگلیاں جو ہیں وہ ISI اور پاکستان آرمی کے اوپر اٹھائی جا رہی ہیں ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، تو پاکستان کی تاریخ ہے یہ کہ جب ہم نے اپنے سیاستدانوں کے اوپر اعتماد کیا تب ہمیں دھوکہ ہوا، اور ہمیشہ یہ غلط بولتے ہیں جب ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے یہ پاکستان آرمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان نے آج سپیچ کی، اس میں اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اور ان کو ہم کیسے کریں گے ریہیبلیٹیٹ، تو میں نے ان کی کہنے کے اوپر میں نے TTP کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی آفر دی۔ یہ بات کتنی غلط ہے کہ جب کوئی کام اچھا ہو اور اس کے ریزلٹس اچھے آئیں تو اس کا تو آپ کریڈٹ لے لو۔ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ آپ نے اپنی حکومت میں اکنامک گروتھ 6% پہ لے آئے یا 5.6% پہ لے آئے، اور معیشت کو آپ نے بہتر کیا، اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہو ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان ڈیورنگ یور ٹینیور۔ لیکن جو غلط کام ہوئے اور جو غلط ڈیسیجنز لیے گئے، جن کی وجہ سے آج ہمارے 100 افراد، نہ صرف افراد بلکہ ان کی فیملیز بھی، یہ جو نور صاحب نے کہا تھا کہ یہ صرف 100 افراد نہیں ہیں، ان کے ساتھ 700 فیملی ممبرز بھی ہیں جو کہ تباہ ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کی وجہ سے۔ سب کو پتہ ہے TTP نے یہ فیصلہ جو کیا دہشت گردی کا، وہ فرسٹ آف آل یہ جہاد تو ہے نہیں، یہ ٹیررزم ہے اور یہ دہشت گردی ہے، اور یہ اسلام کے نام پہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ جا کے مسجد میں جا کے بلاسٹ کر دو۔ تو obviously it was done by someone who is on a crusade against Islam، اور یہ کروسیڈ ہم 9/11 کے بعد سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں دھماکے ہوئے اتنے زیادہ، بلکہ عراق، کابل، افغانستان، سیریا، لیبیا، میانمار، کشمیر، انڈیا اور فلسطین، یہ سب کے سب زیر عتاب۔ یہ کروسیڈ ہے جو کہ اسلام کے خلاف، یہ کروسیڈ ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، اور یہ صرف کہہ دینا کہ یہ تو اٹ واز ڈن بائی دا چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ اٹ واز ڈن بائی دا DGI، اٹ واز دیئر ڈیسیژن ناٹ مائن، اور اس سے برالزمہ ہو جانا یہ غلط ہے۔ ایک طرف کہنا کہ ہماری حکومت میں جو کچھ ہوا ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں پوچھیں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ جو فیصلہ تھا TTP کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا، اس کے ساتھ پیس میڈیشن کا، یہ میرے سے گن پوائنٹ پہ کروایا گیا، یہ غلط ہے۔ ایک طرف پوری دنیا میں کریڈٹ لینا کہ ہم افغانستان میں امن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، اور دوسری طرف اسی کی آف شوٹ کہ جس میں تم نے TTP کو آلیو برانچ دے کر ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی اور ان پہ اعتماد کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آج 100 افراد ہمارے شہید ہوئے ہیں، اس سے تم بر الزمہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اور صرف یہیں پہ بات رک جاتی تو چلو بندہ سوچتا بھی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سانحہ ہوا ہے، تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ DGI ریزائن کریں، کہ DGI سے کہا جائے کہ وہ ریزائن کریں، اور
ایک ندیم انجم، جنرل ندیم انجم کے خلاف ایک وشیس ملیشیس کیمپین چلائی جا رہی ہے عمران خان کی آن لائن الیکٹرانک ٹویٹر واریئرز کے خلاف کے تھرو. اور یہ جو ہے یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور کوئی پولیس والا ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ کو وائرل کیا جا رہا ہے ٹویٹر پر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جہاں عام سویلینز کی بھی تلاشی لینے کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں پر ہمیں جو فوجیوں کی بختر بند گاڑیاں ہیں ان کی بھی تلاشی لینے کی اجازت دی جائے. دس از این اوپن پبلک allegation on Pakistan Army, on ISI, of committing this heinous terrorist attack by not India, by not Israel, by not the enemies of Pakistan, but by the politicians of Pakistan. By the politicians of Pakistan. انڈیا کہتا ہے کہ سارے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ دہشت گردی کرتی ہے، اور ہم پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اسٹینس لیا ہوا ہے کہ انڈیا کا اس پروپیگنڈا کو ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے اور ختم کرنا ہے اور فائٹ بیک کرنا ہے. اسی کو ہم نے ہائیبریڈ وار کا نام دیا، اسی کو ہم نے 5th جنریشن وار کا نام دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس ہائیبریڈ وار میں جو وارفیئر استعمال ہو رہا ہے ہمارے دشمن کا ہمارے خلاف، اس میں سب سے بڑا جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن یوز ہو رہا ہے وہ ہے عمران خان، وہ ہے مریم نواز، وہ ہے نواز شریف، اور وہ ہے صفدر. یس، کیپٹن صفدر. آپ ان سیاستدانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ ان کے اوپر جب بھروسہ کرو گے یا آپ کو 1971 کی طرح چکمہ دے کر ملک کو توڑ دیں گے. آج انہوں نے اتنی وشیس کیمپین جنرل ندیم انجم کے خلاف کیوں چلائی؟ یہ وہی جنرل ندیم انجم ہے جن کو میں نے عثمان غازی کا لقب دیا. میں نے ہر کسی کو لقب، آج تک میں نے کسی کو عثمان کا لقب نہیں دیا. میں 2010 سے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں. میں بلاگ کرتی ہوں، میں ایکٹیویزم کرتی ہوں، میں فلانتھروپی کر رہی ہوں، بہت کچھ کر رہی ہوں پاکستان میں آن دا گراؤنڈ. میں نے آج تک کسی شخص کو عثمان کا لقب نہیں دیا. میں نے انٹرنیشنل ایکٹیویزم کیا ہے. یو ایس کی سول آفیسز کے سامنے جا کر چیخ کر CIA کو برا بھلا کہا ہے، ڈیپ اسٹیٹ کو برا بھلا کہا ہے. اس لیے یہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ میرے اکاؤنٹس کو سینسر کرتے ہیں. اور اگر میں کسی کو عثمان کہتی ہوں تو ڈیپ اسٹیٹ اور اسلام دشمن قوتوں کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. میں نے آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے جب جنرل ندیم انجم نے اپنی پبلک اپیرنس فار دا فرسٹ ٹائم کی تھی، جس کے اندر انہوں نے انٹرویو دیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد سے میں نے ان کو عثمان غازی کا لقب دیا. اور میں نے اس کے لیے بہت زیادہ پوسٹرز بنائے، بہت زیادہ کیمپین کی، نہ صرف نیشنلی پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی. اور اس میری کیمپین سے جو اضطراب پیدا ہوا ہے، کیونکہ عثمان سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں. میں ابھی نوٹ کر رہی تھی کہ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ سے ان کی جانیں جاتی ہیں، ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا نام سن کر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ نے وہ کچھ اچیو کیا اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کہ جس کو اچیو کرنے کے لیے صدیاں چاہیے، اور انہوں نے اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی اسلام دشمن قوتوں کے خلاف. کروسیڈز کو انہوں نے ڈسیبل کر دیا. آج بھی جو مسلم امہ جو ہے وہ کروسیڈز کے تھرو گزر رہی ہے. کروسیڈز ختم نہیں ہوئے، کروسیڈز ابھی بھی چل رہے ہیں. سیکرٹ سوسائٹیز چلا رہی ہیں، ایلومیناٹیز چلا رہے ہیں، فری میسنز چلا رہے ہیں، اسکلز اینڈ بونز کی سوسائٹی چلا رہی ہے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، مسلمانوں کو شہید کرو، آنکھیں بند کر کے شہید کرو. اور اگر اسرائیل انہیں شہید کر رہا ہے، اگر مودی انہیں شہید کر رہا ہے، اگر میانمار میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، اگر سیریا میں آدھے سے زیادہ سیریا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے کیمپوں میں رہ رہا ہے اور تباہ ہو گیا ہے،
اگر عراق تباہ ہو گیا، اگر افغانستان تباہ ہو گیا، اگر پاکستان تباہ ہو رہا ہے تو اسے کرو. پاکستان جو ہے ایک نیوکلیئر اسلامک کنٹری ہے. پاکستان کا بام جو ہے وہ صرف پاکستانی بام نہیں ہے، وہ ایک اسلامک بام ہے، اور یہ اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں یہ بات کھٹکتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو تماشے ہو رہے ہیں، جو عمران خان کے یوتھیے، جو بھی ان کو نام لینا ہے آپ نے لے لیں، لیکن ایک نام ان کا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے کلٹ بلائنڈ فالوورز ہیں. ان کو ڈائریکشنز جو آتی ہیں وہ عمران خان کی طرف سے آتی ہیں. عمران خان ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، اس لیے ہی کین ناٹ شرگ اٹ آف کہ اس نے، اگر وہ DGI کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اگر وہ پاکستان آرمی کے خلاف اتنا زہر لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں تو وہ ان کا فیصلہ ہے، نہیں، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، جو کہ دن رات ان سے ملتا ہے، ان کو ڈائریکشنز دیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ کرو، وہ نہ کرو، اور اس طرح سے کام کرو. ہمیں آڈیو لیکس ہم نے دیکھی ہیں اس کی بیوی کی، جس میں اس نے کہا ہے کہ اس نیریٹو کو تم ڈسیمینیٹ کر دو، جس میں جنرل قمر باجوہ کو سلینڈر کیا جائے، جس میں جنرل قمر باجوہ کی عزت اچھالی جائے. اس کے بعد پھر اب یہ وہ تو ریٹائر ہو گئے، اب یہ جنرل ندیم انجم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک جنرل ندیم انجم یہاں پر ہیں ان کی دال نہیں گل سکتی. اور یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے ان کا کہ اپنا ملبہ بڑی آسانی سے انہوں نے دوبارہ سے ISI کے DG کے اوپر ڈال دیا. اور صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی، جنرل عاصم منیر کے اوپر یہ اسی طرح سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو سلینڈر کر رہے ہیں. ان کو آئے ہوئے لٹرلی کتنی دیر ہوئی ہے؟ ان کو آئے ہوئے مشکل سے نومبر میں آئے تھے، دسمبر، جنوری بھی ختم ہوا ہے. 2-2.5 مہینوں میں صرف اس وجہ سے کہ جنرل عاصم منیر نے ان کو پولیٹیکل سپورٹ نہیں دی، ان کے ناجائز مطالبات نہیں مانے، ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر نہیں بنایا، ان کو دوبارہ سے پاور نہیں دی، تو وہ برے ہو گئے، وہ بھی غدار ہو گئے. یہ ان کا کرائیٹیریا ہے. ان کے نزدیک ہر وہ شخص کسی بھی ادارے کا غدار ہے کہ جو ان کو پرائم منسٹر نہ بنائے. اور پھر الیکشنز کی بات کی عمران نے. میں پوچھتی ہوں، یہاں پہ 100 بندہ شہید ہو گیا، اور اٹیک کس پہ ہوا؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ اٹیک انہوں نے چن کے پوری پاکستان کی کون سی والی مسجد پہ کیا جہاں پہ انہیں پتہ تھا کہ زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ پولیس والوں کی ہوگی. انہوں نے یہ اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے، انہوں نے یہ پاکستان کی اسٹیٹ پہ، ریاست پہ اٹیک کیا ہے. یہ سویلینز پہ اٹیک نہیں تھا، یہ ریاست کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور یہ ریاست پہ اٹیک کس نے انسٹیگیٹ کیا؟ پچھلے 1 سال سے ریاست کے خلاف سب سے زیادہ کس نے بکواس کی ہے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو اس نے ایران جا کے کہا کہ پاکستان آرمی ٹیررزم کرتی ہے. فیٹف میں جا کے اس نے کہا کہ ہمارے جو ہیرو ہیں، ہمارے حافظ سعید، وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ کشمیر میں ٹیررزم کرتے تھے. ان کو ملزم بنا کر پیش کیا. یہ عمران خان کے کارنامے ہیں. اور پھر آج یہ کہتا ہے کہ جب 2013 سے ہماری حکومت تھی KPK میں اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. یہ شخص اتنا گھٹیا ہے کہ اس نے 2014 میں ہونے والے APS اٹیک کو ہی بھلا دیا اور اسی کو انویلڈ کر دیا. 2014 میں اس کی حکومت تھی KPK میں، اور آج اس نے کہا ہے کہ 2013 سے ہماری KPK میں حکومت تھی اور کوئی ایسا دہشت گردی کا اٹیک نہیں ہوا. کتنا بڑا جھوٹ. 2014 میں جب اس نے طوفان اٹھایا ہوا تھا اور پورا پاکستان بند کیا ہوا تھا تو KPK میں اس کی حکومت تھی، جب یہی اس کے بڈیز، اس کے دوست، اس کے یار TTP والے APS میں جا کے انہوں نے ہمارا 150 بچہ شہید کیا ہے. 9/11 تھا وہ ہمارا، 9/11 تھا وہ ہمارا پاکستان کا. اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک تھا وہ. 150 بچہ شہید ہوا. اور آج مین ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یہ بندہ اس واقعے کو جھٹلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ 2013 کے بعد ہماری حکومت میں، جو ہماری KPK میں حکومت تھی، ہم نے کوئی ایسا اٹیک نہیں دیکھا. 2014 کے اٹیک کو اس نے شرگ اٹ آف کر دیا. یہ شخص، اس کے نزدیک نہ آپ کی جان کی کوئی ویلیو ہے، نہ آپ کی لائیولیہڈ کی کوئی ویلیو ہے،
نہ اس ملک کی کوئی ویلیو ہے. اس کو صرف طاقت کا نشہ ہے, اس کو صرف پرائم منسٹر بننا ہے, اور یہ طاقت کی ہوس میں ہمارے ہیروز ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم, ہمارے ہیروز جنرل قمر باجوہ, ہمارے ہیرو جنرل عاصم منیر, ان کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھال سکتا ہے اور اچھال رہا ہے. جنرل عاصم منیر وہ شخص ہے, میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, جنرل عاصم منیر وہ شخص ہے جو پاکستان کا ڈی جی آئی ایس آئی تھا اس وقت جب 27 فروری کو انڈیا نے ہمارے اوپر جہاز بھیجے اٹیک کرنے کے لیے. آج میں دیکھ رہی ہوں معید پیرزادہ کہتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ تو جہاز گرانا ہی نہیں چاہ رہی تھی, عمران نے کہا کہ جہاز گراؤ. معید پیرزادہ کیا تم وہاں پہ موجود تھے جب یہ اہم فیصلے ہوئے؟ تو سیکنڈز میں فیصلہ ہوتا ہے, سیکنڈز میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو ڈاؤن کرنا ہے یا آپ نے ان کو ڈاؤن نہیں کرنا. اور یہ فیصلہ کرنے کا جس کے پاس یہ بٹن ہوتا ہے ٹو میک دس ڈیسیژن, وہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, اور اس وقت ہمارے تھے جنرل قمر باجوہ, اور اس کی ان ٹائم انٹیل دینے کا جو اختیار ہوتا ہے وہ آپ کے ٹاپ چیف آئی ایس آئی کا ہوتا ہے جو تھے جنرل عاصم منیر. اور آپ نے دیکھا کہ اتنی ذلت آمیز شکست ہوئی انڈیا کو, اور اس کے بعد انڈیا نے 5 اگست کو یہ کارنامہ کرنا تھا اور یہ چونا لگانا تھا پوری دنیا کو اپنی فورسفل انیکسیشن کروا کے. لیکن انہیں پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے انڈیا ایسا نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمران خان کا استعمال کر کے جنرل عاصم منیر کے اوپر گھٹیا الزامات لگوا کر ان کو موو آؤٹ کروایا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے. ایسی انہوں نے چال چلی کہ 5 اگست کو جو انہوں نے خاموشی سے کام کر دیا وہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. تو یہ اگر جنرل عاصم منیر ہوتے ڈی جی آئی ایس آئی تو میں 100% آپ کو اس وقت شیورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ مودی کی ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ 5 اگست کو کشمیر کو انیکس کر سکتا, کیونکہ انہوں نے پہلے انٹیل دے دینی تھی, انہوں نے پہلے ہی پری ایمپٹیولی پرو ایکٹیولی اس کو روک لینا تھا, انٹرنیشنل پریشر ڈلوانا تھا اور یہ کام ہونے سے ہی روک دینا تھا. تو یہ بہت خطرناک انسان ہے عمران خان, یہ قاتل ہے. اس نے تحریک لبیک کے ان آرمڈ ایکٹیوسٹ کو جس طرح سے شہید کیا, ان کے اوپر گولیاں چلائیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو تم کنفرنٹ کرو, اس کو ملک بدر کرو. اور اس نے جس طرح سے آپ دیکھیں خادم رضوی کے جو ایک 99 سال کے ان کے تھے ایک ایسوسیٹ اسکالر تھے یوسف صاحب, ان کو جیل میں ڈال دیا اور وہ جیل میں ہی ان کی کسٹڈی میں ہی ایٹراسٹیز سے ڈیتھ ہوگی. آج اس کو اعظم سواتی کی باتیں یاد آ رہی ہیں, آج اس کو فواد چودھری یاد آ رہا ہے, آج اس کو شہباز گل یاد آ رہا ہے, لیکن اس کو وہ یاد نہیں آ رہا جو اس نے خود اپنی حکومت میں یوسف بابا کے ساتھ کیا, جو اس نے خود تحریک لبیک کی 25 سے 30 فیملیز کے ساتھ کیا کہ ان کے بندے شہید کر دیے. ان کے ہاتھ میں تو کوئی کلاشنکوف بھی نہیں تھی, کوئی بام بھی نہیں تھا, اور ان کے اوپر اوپن فائرنگ کرا دی شیخ رشید نے اور فواد نے اور اس نے. میں تحریک لبیک کی ممبر نہیں ہوں, لیکن جو غلط ہوا وہ غلط ہوا. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا, تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ تم نے جو کیا وہ غلط کیا, اور اس کو کنڈیم کیا, اس ایکٹ کو کنڈیم کیا. تو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, یہ ہائیبرڈ وارفیئر جو انڈیا استعمال کر رہا ہے عمران خان کی صورت میں, میری درخواست ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے, جنرل ندیم انجم سے اور جنرل عاصم منیر سے کہ اس وارفیئر کو فوراً سے پہلے نیوٹرلائز کیا جائے, اس کو اریسٹ کیا جائے, اس کا فزیکل ریمانڈ لیا جائے اور اسے گلوایا جائے کہ اس کے یہ ماسٹر مائنڈز جو دلی میں بیٹھ کے اس کی وہ ہلا رہے ہیں کٹ پتلی کی طرح, اس کی سٹرنگز ہلا رہے ہیں, سارے کے سارے جو اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں, سارے کے سارے جو اس کے ہینڈلرز ہیں, پورا جو نیٹ ورک اس وقت اس کا آن لائن کام کر رہا ہے پاکستان آرمی کے خلاف, پاکستان کی ڈیفنس کے خلاف, پاکستان کی سالمیت کے خلاف, پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف,
وہ سارا کا سارا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپوز کریں، پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ شخص جو ہے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جو شخص چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز ہو، چاہے وہ شہباز ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ یہ ایم کیو ایم والے ہوں، جو بھی پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں، جو بھی پاکستان کے بڑے پولیٹیشنز ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، اگر وہ اب ہیٹ سپیچ کریں گے پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے خلاف، پاکستان کے جنرلز کے خلاف، پاکستان کے DGISI کے خلاف، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف، تو ان کے اوپر فوراً سے پہلے ایکشن ہونا چاہیے، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ We need to adopt zero tolerance for hate speech, bigotry, propaganda against our armed forces if we have any intentions to win this war against India and our enemies. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.